تو شیطان بندے پھر کون کرا رہا ہے؟ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے انسان کا نفس. اس کے 80,000 داؤں ہیں، 80,000 داؤں. تو کہاں لا کر کے کس طرح سے انسان کو یعنی گڑبڑا دے معلوم نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر کی مجلس ہی ایمان کی مجلسیں ہیں، اور ایمان کی مجلس ہی ذکر کی مجلسیں ہیں. ہر وہ چیز ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ یاد آ جائے. ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، تاکہ دل پہ جو جنگ ہے وہ دور ہو، وہ صاف ہو. لوگ ایسی مجلسوں کے لیے ترس رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ہیں اس لیے ہمیں محرومی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، چراغ تلے اندھیرا ہے. حدیث میں آتا کوئی خیر کا تالا ہوتا ہے، کوئی شر کا تالا ہوتا ہے. کوئی شر کی چابی ہوتی ہے، کوئی خیر کی چابی ہوتی ہے. تو نفس بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، برسیہ. 2 خوبیاں ان کے اندر تھیں. میرا موضوع تو بات کا کچھ اور تھا مگر وہ کچھ ہو گئی. 2 خوبیاں تھیں ان کے اندر. 2 خوبیاں یہ تھیں، اگر کوئی ان کے پاس دعا کے لیے چلا جاتا تو وہ دعا کرتے اس کے لیے اور اسے شفا مل جاتی. اور کوئی اپنی حاجت بیان کرتا، کوئی پریشانی دقت دشواری بیان کرتا، وہ اس کے لیے دعا کر دیتے، یعنی مستجاب الدعا تھے، اس کے حق میں دعا قبول ہو جاتی. اتنے بڑے اللہ والے. جنگل سے ایک ہیرن متعین تھی جو ان کی روزی تھی، اس کا دودھ پیا کرتے تھے. وہ آ کر کے بکری، وہ ہیرن آ جاتی، اس کا وہ دودھ پی لیتے تھے. یہ روزی. کتنا ان کا اللہ سے تعلق ہوگا کہ جو کوئی بیمار پہنچ گیا، اس کی بیماری کی جگہ پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا، اسے شفا مل گئی. کوئی حاجت مند ہے، پریشان ہے، اس نے دعاؤں کے لیے کہا، انہوں نے دعا کری، اس کو شفا مل گئی. مگر دوستو بزرگوں، اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اور اللہ سے اتنا تعلق ہونے کے باوجود جس وقت دنیا سے گئے ہیں ایمان کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ کفر پر خاتمہ ہوا. کفر کے ساتھ دنیا سے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کتاب پڑھ رہے تو ایک دم بہت زور سے چیخ ماری، اور چیخ مارنے کے بعد جو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا، کہنے لگے 70 ولی جو اللہ کے قریبی لوگ تھے، یعنی وہ مرتد ہو کر کے مرے، جن کا اللہ سے تعلق تھا. تو یہ مجلسیں اور یہ ساری دعوت اور تبلیغ کی محنت، ان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کے ساتھ چلے جائیں، ہر لائن سے محنت کر کے، تاکہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. جیسے ڈاکٹر بیماری کو دور کرتا نہیں، آنکھ کا، ناک کا، کان کا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہر ایک کے. تو یہ سارا ایسا ہے، ہماری باڈی میں اتنی خرابی ہے روحانی، ہم لوگ اتنے بیمار ہیں کہ ہر لائن سے محنت ہو کر کے، ہر لائن سے محنت کر کے ہمیں ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے روحانی اعتبار سے، اور یہ اللہ کے ہاں مقبول بندوں میں شمار ہو جائے. اور حق کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، یہ بھی حق کی پہچان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دعوت کا کام لے کر کے جس وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ، تو حال تو کوئی نہ کوئی آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ خالی میرا ذکر ہی کر رہے ہیں، جمنے والے بھی ہیں یا بس ہوائی باتیں ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پرکھتے ہیں. مگر حال اتنا ہی آتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، جتنی اس میں طاقت ہے. اللہ دیتے اتنا ہی ہے، اتنا نہیں دیتے کہ وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی جس سے ہمارے قلب میں نور پیدا ہو رہا ہے، جس سے ہمارے ذہن کی سوچ بدل رہی ہے. ورنہ آپ دیکھو چاروں طرف دوسری سوچ ہے، ہر آدمی متاثر ہے اور اس کے حالات چاروں طرف موجود ہیں. ایک مسجد جانے کے بعد لوگوں پہ یہ احساس طریقے شکار ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، حالانکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، ذکر کی مجلس سے، دعوت کی مجلس سے، ایمان کی مجلس سے، مسائل کی مجلس سے. مسجدوں کو، ان گھروں کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سب جگہ ڈال دیں گے. تو آپ سب یہ نیت کرو، اس مجلسوں میں روزانہ بیٹھا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک آدھ ہفتے کی بات ہے، یہ موقع ملا ہوا ہے ہمیں، یہ تو گولڈن چانس سمجھنا، نیکی کمانے کا مہینہ. کوئی تاجر ایسا نہیں ہے، کپڑے کی، جوتے والوں کی، چپل والوں کی، چوڑی والوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں ساری رات، انہیں معلوم ہے سیزن چل رہا ہے. کوئی بے وقوف ہوگا جو اس سیزن کے اندر دکان بند کر کے گھر پہ ہو، کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ بتائیے آپ، بے وقوفی کہے گا بھائی ایسا سیزن چل رہا
گھر بیٹھا. ایسی مجلسیں چل رہی ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں, یہ بے وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں لگا کر کے رکھنا تاکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا آدھا پسند کر لیں اور ہمارا کام بن جائے. مطمئن نہیں ہونا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی اونچی شخصیت ہیں, عمر رضی اللہ عنہ جو دوسرے نمبر کے صحابی ہیں, ان سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک سب کی نیکیاں ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں. حضرت عمر سے لے کر کے تمام صحابہ, تابعی, بزرگان دین, اولیاء اللہ اور قیامت تک جتنے بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے, کتب ابدال کو, سب کی نیکیاں ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکی ایک پڑلے میں رکھ دی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا. اس درجے کے صحابی ہیں حضرت ابوبکر, یہ مقام ہے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے. 18 آیتیں قرآن میں, 17 آیتیں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ نے, یعنی رائے تھی عمر رضی اللہ عنہ کی, وہ اللہ کا فیصلہ بن کے اتری ہیں. جو عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اللہ نے وہ فیصلہ بنا دیا. قرآن میں 18 آیتیں ایسی ہیں, 17-18 آیتیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے. حضور نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر رضی اللہ عنہ. علماء لکھتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے شیطان ہمت نہیں کرتا تھا اس گلی سے. یہ اتنے بڑے صحابی ہیں. حضرت ابوبکر کا یہ مقام, حضرت عمر کا یہ مقام, دونوں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر کے اور کہاں جا رہے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہ عمر, یہ جو آدمی اپنی معذور ماں کو بیت اللہ کی طرف کسی کا یعنی لے کر کے جا رہا ہے کندھے پہ بٹھا کر, یہ ضرور کوئی بڑا خیر کا کام کرے گا. کیا کریں حضرت ابوبکر کہ یہ اپنی معذور ماں کو کندھے پہ بٹھا کر کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے, یہ ضرور کوئی بڑا خیر کا کام چلے گا. اے عمر چل اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چل اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس سے اپنے لیے کیا کرائیں گے؟ جن کے قرآن و حدیث میں اور جن کے مقام کا یہ حال ہے, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے, ضرور کوئی خیر کا کام کرے گا, لہذا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. عمر, ابوبکر کہہ رہے ہیں عمر اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائیں گے. تو ایسے یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنے بڑے بڑے صحابہ تلاش کیا کرتے تھے. اور آج ہم کچھ بھی نہ ہونے کے بعد ان مجالسوں کے اندر بجائے بیٹھنے کے, لانے کے اور اس کو یعنی تقویت پہنچانے کے, ہمارے ذہنوں میں کوئی دوسری بات ہوگی تو دوست بزرگوں اس سے بڑی ہمارے لیے محرومی کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی بات. دوسری بات یہ, ان مجلسوں کے اندر عورتوں کو بھی شریک کیا کرو. ان میں ہی نہیں بلکہ ہر کام, ہر نیک کام کے اندر عورتوں کو شریک کرو. عورتوں کو شریک کیسے کریں گے کہ عورتوں سے گھر پر کہہ کے آؤ ہم ان مجلسوں میں جا رہے ہیں, تم دعا کرنا. آپ یہاں ان مجلسوں میں جتنا نیک عمل کرو گے, عورتیں گھر پہ مصلے پہ بیچاری بیٹھتی ہیں اس وقت, تہجد کی نماز پڑھتی ہیں, وہ بھی اللہ کی بندی ہیں, تو وہ بھی دعائیں کریں گی. ایک بات دین کی گھر پہ مستورات کو بتا دینا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. ایک بات بتا دینا, آپ روزانہ 10 دن تک یہاں دین کی بات سننا ہے. کتنے دن تک سنیں گے؟ 10 دن تو سنیں گے ہی. اور اس کے علاوہ کتنی سنتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ ان 10 دنوں میں ہمارے گھر کی عورتوں نے کتنی سنی؟ جب ہمارا یہاں روزانہ دین کی مجلسوں میں دین کی باتوں کو سننے کے باوجود ہمارا ذہن دوست بزرگوں کی یہاں سے اٹھنے کے بعد, ان نورانی مجلسوں سے ہٹنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے ایمان کا اور ہماری کیفیت کا کیا حال ہوتا ہے, تو سوچو جو بالکل نہیں سن رہی ہیں گھر میں عورتیں, ان کا کیا حال ہوگا؟ کیوں وہ اللہ کی بندی نہیں ہے؟ بھئی ان کا بھی تو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے, حدیثوں میں آتا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. ایک بات, ایک مسئلہ گھر پہ بیچاری عورت کو بتا دینا. جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان تمام بزرگوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ رہا, عورتوں کی تقویت. ہم پریشان اس لیے ہیں, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا گھر سے مرد کمانے کے لیے نکلتے تھے, مزدوری کے لیے نکلتے تھے, محنت کے لیے نکلتے تھے. گھر کی عورتیں اس وقت میں, کیونکہ چاشت کا وقت ہوتا ہے,
گھر سے آدمی 9 ساڑھے 9 بجے اپنے کاروبار پر کام پر جا رہا ہے تو جیسے ہی کام سے نکلتا تھا عورتیں مصلی بچھا دیا کرتی تھی چاشت کی نماز کا، اور دعائیں کرتی تھی، اللہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے ابا کمانے کے لیے گئے، میرے شوہر محنت کے لیے گئے، کام پر گئے، آفس میں گئے، جاب پر گئے، دعائیں کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے مردوں کی روزیاں آسان کر دیا کرتے تھے۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جانوروں کی طرح صبح سے شام تک کماتے ہیں، اور عورتیں لا کر انہیں اڑاتی ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہے کتنی محنت سے یہ روزی کمائی گئی ہے۔ یہ آپ کمانے کے لیے نکلتے ہیں، وہ اپنے پیہر چلی جاتی ہیں، یا وہ اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر ڈھاکہ سے چل کے اجمیر تک آئے، ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یعنی جو لوگ گناہگار تھے مسلمان انہوں نے توبہ کی، بڑے خوش ہو رہے تھے، گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے بعد میں جو ہے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ والدہ نے دیکھا، بیٹے کیا بات ہے معین الدین، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا اما جان ایسے ایسے ہوا، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اتنوں نے توبہ کر لی مسلمانوں نے، یہ بات کہنے لگے۔ تو کہنے لگے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ والدہ نے کیا کیا؟ کوئی تعجب کی بات نہیں اور تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو پوچھنے لگے پھر کس کے کیا بات ہے، کس کا کمال ہے؟ کہنے لگے کمال میرا ہے، جس دن سے پیدا ہوا تھا نا ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ یہ جو اتنا بڑا کام اللہ نے تجھ سے لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ایسا نہیں ہوا، ہماری گھر کی عورتیں دودھ پلاتی ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں۔ ہم کتنا سن رہے ہیں، کتنا علماء کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ باتیں ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کی عورتوں کو جا کر کے بتائیں تاکہ ان کا تعلق اللہ سے بنے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معروف القرآن لکھا ہے، 8 جلدوں کے اندر تفسیر کی ہے، اتنے بڑے مفتی اعظم دنیا کے کیسے بن گئے؟ ان کی ماں اتنا ذکر کیا کرتی تھی اللہ کا، اتنا لفظ اللہ 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 کو بولا کرتی تھی، جس وقت میں سوتی رہتی تھی نا تو سو رہی ہیں مگر جو سانس نکلتا تھا نا اس کے ساتھ میں اللہ اللہ کی آوازیں آتی رہتی تھی سونے کے باوجود۔ بھائی سونے کے بعد آتی ہے آواز، ایسی عورتیں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے ایسے کام لے رہے تھے۔ ہم نے عورتوں کو ان چیزوں سے، ان مجالس سے محروم کیا ہوا ہے، اس لیے ہم سب پریشان ہیں۔ تو ذمہ داری ہماری سب سے زیادہ ہے کہ ہم یہ باتیں جو ان مجالس میں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، وہ تاکہ وہ بھی اللہ والی بنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حالانکہ 9 سال کے قریب کم و بیش حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں رہی ہیں، مگر ادب کے اعتبار سے، ادب کے ساتھ ساتھ، اکرام کے ساتھ ساتھ اتنا دین سیکھ لیا، اتنی باتیں سیکھ لی کہ حضور نے فرمایا آدھا وحی کا علم سارے صحابہ پر ہے اور آدھا وحی کا علم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ہے۔ کتنا علم سیکھا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے، وہ ہمیں حدیث بھی سمجھا دیتی، مسئلہ بھی بتا دیتی۔ حضرت مذکور ایک صحابی ہیں، یوں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس فرائض کا علم سیکھنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ آیا کرتے تھے جو عمر میں بھی بڑے تھے اور علم میں بھی بڑے تھے۔ وہ فرائض کا علم سیکھنے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک عورت کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، یوں کہتے ہیں کوئی ہم سے فتویٰ مانگتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے فتویٰ لے کر کے دیتے۔ کوئی دے رہا دنیا میں عورت سنی کبھی فتویٰ دیتے ہوئے؟ بھائی سنی آپ حضرات نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھی، اتنے بڑے صحابی کو وہ فتویٰ دیتی اور وہ جا کر امت کو دیتے۔ اتنے بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے اعمال، حضرت عائشہ یوں کہتی ہیں 10 خوبیاں میرے اندر ایسی تھی کسی بیوی میں نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے ہجرت کی ایک ساتھ حضور کے ساتھ، یہ خوبیاں گنوائی حضرت عائشہ نے کہ 10 باتیں ایسی ہیں جو کسی میں نہیں تھی۔ میں لحاف کے اندر رہتی تب بھی وہی حضور پر نازل ہوتی، یعنی وہی آتی۔ میں حضور کے ساتھ لحاف میں ہوں مگر وہی نازل ہوتی، آپ دوسری بیویوں کے ساتھ ہیں وہی نازل نہیں ہوئی۔ حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر پہلے نکاح سے پہلے دکھائی گئی کہ ان سے نکاح ہوگا آپ کا۔ منافقوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا تو اللہ نے قرآن کے اندر سورت برات نازل فرما دی۔
تیمم کی آیت حضرت عائشہ کی وجہ سے تیمم نازل ہوا. ایسی 10 خوبیاں 10 باتیں گنوائی ہیں حضرت عائشہ نے. اور علم کتنا گہرا ہے. قحط سالی ہو گئی مدینے کے اندر, قحط پڑنے لگا تو حضرت عائشہ کی خدمت میں تمام صحابہ اکٹھے ہو کر کے آئے. حضور تھے نہیں, حضور پردہ فرما گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مدینے کا حال یہ ہے. ساری تفسیر بتائی. حضرت عائشہ نے کہا حضور کا جو روضہ ہے, یعنی جو جہاں آپ تشریف فرما ہے, یعنی جو حجرہ ہے جہاں آپ کی قبر اطہر ہے, کہ اس کے جو چھت ہے اس کے اندر سوراخ کر دو. حضرت عائشہ نے یہ مشورہ دیا, کسی کی عقل میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مشورے پر سوراخ کیے گئے چھت کے اندر. جب سوراخ کیے گئے تو معلوم چلا کہ آسمان کی نگاہ حضور کے روضے پر پڑی اور اس نے رونا جو شروع کرا. بادلوں نے آ کر مدینے کو گھیر لیا اور اتنی بارش ہوئی. کتابوں کے اندر آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اس سال کا نام رکھا گیا فرو حال سالوں کے اندر. اتنی بارش ہوئی کہ گھاسیں اگائیں, جانور تندرست ہو گئے جو سوکھ چکے تھے. ایسی خوبیوں کی مالک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہہ رہی ہیں, یا اللہ کے نبی اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور لیلۃ القدر والی راتیں آ جائیں تو اس رات میں یا اللہ کے نبی میں کیا کروں, کیا پڑھوں, یہ پوچھ رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ اس میں اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ اس میں یہ پڑھو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. اتنے کارنامے ہونے کے بعد معافیا مانگ رہی ہیں. ہم غور تو کریں, کچھ بھی نہیں کر رہے اور پھر کیا کر رہے ہیں ہم. برائی غیبت ایسے مہینے کے اندر, کھلے عام کھانا پینا. گھر کے اندر ایک بے نمازی ہے, کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ خود نمازی ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر دونوں کا روکنا, یعنی اچھائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا. 3 درجے ایمان کے بتائیں, یا تو زبان ہاتھ سے روکو, یا کم سے کم زبان سے کہہ دو, اور اگر کچھ بھی نہیں تو اسے دل سے تو برا مانو کہ بھئی یہ اچھا کام نہیں ہو رہا. اگر یہ دل میں بھی اس کی برائی نہیں آ رہی ہے, دل میں بھی اس کی بات نہیں آ رہی ہے, تو پھر سمجھ لو ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں ہے. ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگ دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے. جس طرح ہمیں ان مجلسوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہے, اسی طرح ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی ضرورت ہے, تاکہ ان کا تعلق اللہ سے بنے, وہ بھی اللہ والی بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سردیوں کی رات کے اندر نیت باندھتی تھی نفل نماز کی, عشاء کی نماز کے بعد میں, اور 2 رکعت نماز کا سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو گئی, اور پھر اللہ سے دعا کریں, اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی, 2 رکعت میں پوری رات نکل گئی. ہماری عورتیں ایسا کرتی ہیں, مرد نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمارے اندر جذبے شوق ختم ہو گئے. ان مجلسوں میں بٹھا کر ایمان کی مسجدوں کے اندر, مسجدوں کو آباد کر کے جماعت میں لے جا کر, اور ذکر کی مجالسوں میں بٹھا کر ان سب سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے اور جذبہ ہمارے اندر ایمانی پیدا ہو جائے. یہ بتاؤ جی, اور کوئی بات ہے؟ کچھ پیسے ویسے مانگتے ہیں بھئی یہاں تم آئے ہو ذکر کی مجلس میں کچھ دو, تو پھر یہ ہماری مسجدیں محفوظ رہیں گی. باتوں سے خالی نہیں رہنے کی ہیں, عمل سے عمل کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر سب سے بڑی مسجد قرطبہ ہے, اور جو اسپین کے اندر ہے. مسجد قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. مسجد قرطبہ اسپین کے اندر 10,000 آدمی اشراق جیسی نفل نماز پڑھ کے نکلتا. کتنا آدمی؟ 10,000 آدمی اشراق جیسی نفل نماز پڑھ کے نکلتا. اور اتنی بڑی ہے کہ 900 پلر ہیں جس نے مسجد کی چھت کو روکے ہوئے ہیں. مسجد کی چھت کو کتنے؟ 900 پلر جس نے لینٹر روکا ہوا ہے. 900 پلر ہیں, اور بنانے والے ایسے تھے کہ انہوں نے ایسے انداز میں بنائی ہے کہ جس وقت میں سورج کی روشنی نکلتی ہے تو اس کے ایک پلر پہ پڑتی ہے, دوسرا دن سورج کی روشنی آئے گی اندر تو اس پلر پہ نہیں آئے گی جس پہ کل آئی تھی, آج دوسرے پہ آئے گی. اس سے وہ تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے اس زمانے میں آج کون سے پلر پہ ہے اور کون سی تاریخ ہے. یہ ٹیکنیک تھی اس زمانے کی. اور سب بچھانے کے لیے انسانوں کی نہیں بلکہ جیپ سے سب بچھائی جاتی ہے, گاڑی اندر اس سے سب بچھاتے ہیں. اتنی بڑی مسجد, محنت ہو رہی تھی, ذکر کی, ایمان کی, دعوت کی یہ مجلسیں لگ رہی تھی, تو پوری مسجد, اتنی بڑی مسجد قرطبہ, 10,000 آدمی نفل نماز پڑھ کے نکل رہا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء فرض نمازوں میں کتنا مجمع ہوگا؟ یہ تو نفل نماز کا حال تھا. 40 من, دیکھیے حضرت فرما رہے 40 من تیل کے چراغ جلتے تھے. 40 من تیل کتنا ہوتا ہے؟ اس کے چراغ جلا کرتے تھے. 3,000 خادم. اتنی غور کرنے کی بات ہے. یہ خالی ایسا نہیں آپ نے بیان سنا, آپ نے چلو جی جاؤ,
غور کرنے کی بات ہے ہم کس رخ پر چلے گئے اور تاریخ ہماری کیا ہے، کیا بتا رہی ہے ہمیں. آج وہ مسجد مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. اتنی بڑی مسجد کہاں چلی گئی؟ اتنے نمازی ہونے کے بعد کہاں چلی گئی؟ عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور غیروں پر ہے. جب اتنی بڑی چلی گئی جو دنیا کی مشہور مسجد اور سب سے بڑی کہلا رہی ہو، تو یہ باقی کا کیا سوچ رہے ہو؟ مگر کیوں گئی؟ ہماری اپنی کوتاہی، ہماری اپنی غفلت، کسی کا قصور نہیں ہے. قرآن حدیث گواہ ہیں اس بات کے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہم نے فرعون، قارون، حامان، شداد اور ان سے بھی بڑے بڑوں کے سب کے انتظام کیے ہیں. تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم مت گھبرانا. یہ اتنے بڑے تھے فرعون، قارون، حامان. کوئی بھی دنیا کے اندر قیامت تک خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا ہوں، کوئی نہیں کرنے کا. اتنے بڑے بڑے کہ اللہ نے انتظام کر کے دکھائے کہ دیکھو ہم نے چند لوگوں کی جماعت کو، چند لوگوں کو کامیاب کیا ہے، لہذا تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ غالب تم رہو گے، گھبرانا مت. ہم نے ان کے انتظام کیے. یہ تو باقی جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، جس کے تذکرے ہو رہے ہیں، جو دندنا رہے ہیں، یہ تو چیلے چپاٹوں میں بھی شمار نہیں ہوتے. ہاں البتہ تم جب پھنس جاؤ گے اور جب شکست کھاؤ گے، جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے. آپ اٹھا کر دیکھ لو، فلسطین کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، رو کے تنہائی میں مانگو. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو قبول کریں گے، سب بتا رہے ہیں، تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ دوستو بزرگوں، ہم اپنے اوپر دیکھیں اعمال میں کہاں سے ہمارا معاملہ خراب ہوا ہے، خرابی کہاں سے ہے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ جب مسلمان ایمان آبان پر جمے گا، ہم غیروں سے لے کر کے حکومتیں تمہیں دے دیں گے. ابھی میں ایک جماعت کے ساتھ تھا، انگلینڈ کے اور لندن کے کچھ لوگ تھے. وہ بات چلتے چلتے یہ آئی کہ بھئی یہاں تو ایسا ہو رہا ہے، وہاں کا کیا حال ہے. تو وہاں ایک عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے وہاں کے، مولوی ابراہیم نام تھا ان کا. تو وہ کہنے لگے مجھ سے جس مسجد میں ہوں وہ بھی غیروں کی عبادت گاہ تھی، اور یوں کہ وہاں روزانہ مہینے میں محنت ہو رہی ہے، ایمان یقین کی اعمال کی محنت ہو رہی ہے. تو یوں کرے وہاں تو روزانہ مہینے میں ایسا ہوتا رہتا، یہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں کچھ ہو رہا. حالانکہ وہ کیسی جگہ اور یہ کیسی جگہ ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے. ہم نے اللہ کو رب مانا ہے. کس کو مانا؟ ہم متاثر ہو رہے ہیں. متاثر یوں ہو رہے ہیں اپنے بزرگوں کی خدمتوں میں نہیں ہیں. متاثر یوں ہو رہے ہیں دین کے جذبے ہمارے مر چکے ہیں. متاثر یوں ہو رہے ہیں ہم، اور حالات کا تاثر ہم نے یوں لیا ہوا، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سوچ رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری نے اپنی والدہ سے یوں کہا مجھے دین کے کاموں کے لیے وقف کر دو. والدہ نے وقف کر دیا، چلے گئے اللہ کے کام کے لیے. 19 سال کے بعد واپس لوٹے. کتنے سال کے بعد؟ والدہ نے آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے بیٹے جو چیز اللہ کے نام پہ دے دی جاتی وہ واپس نہیں لی جاتی، لہذا میں نے تمہیں اللہ کے لیے دے دیا، واپس لوٹ جاؤ، قیامت میں ملاقات ہوگی. واپس لوٹ گئے اور کیا ہوا کہ وقت کے امام بنے. مسجد کے امام نہیں تھے، وقت کے امام بنے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زمین آسمان یعنی تانبے کی ہو جائے اور زمین فولاد کا ہو جائے. آسمان تانبے کی، زمین فولاد کا ہو جائے، اور کوئی یہ کہے کہ آپ نہ زمین سے کوئی چیز اگ رہی ہے نہ آسمان سے بارش کا قطرہ گر رہا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ کیسے ہوگا غلہ کھانا پینا کیسے ہوگا. تو یوں کہتے ہیں ایمان نہیں ہے اس میں، کفر ہے. ایمان نہیں ہے، کفر ہے. اتنے درجے کے صحابی ہم نے ایسے کو رب مانا جو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ ایک پانی کی لہر کو دے گا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کی لہر میں بہ جائیں گے اور کچھ نہیں ہونے کا. لو جی، اللہ نے کہا تم اعمال پر رہو، عزت ہم تمہیں دیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، ان سے بچو، خیر کے کاموں میں لگو. کون کیا کر رہا ہے اس میں نہیں. یہ نورانی مجلسیں ختم ہو جائیں گی، محرومی ہوگی. آئندہ سال پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو ہماری مسجدیں اور ہمارے کہنے میں یہ سارے عمل ہمارے ہاں باقی رہیں. یہ جب رہیں گے جب ادب، اکرام، احترام ہمارے اندر ہوگا. اور اگر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم کچھ ہیں، تو میں نے ابھی 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی شروع میں کہ اتنے بڑے وقت کے بزرگ برسیہ وہ جو ہے چلے. کاتب وحی ایک صحابی، حضور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور حضور بتا رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، ہر ایک کا لیتے ہیں. وہ کاتب وحی قرآن کی یعنی قرآن کی آیتیں جس وقت میں حضور پہ نازل ہوتی تھی، اترتی تھی، ان کی حضور کی جو کیفیت تبدیل ہوتی تھی اس وقت میں، وحی کے نازل ہوتے وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے یہ صحابی.
مگر اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی یہ تو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، مگر نبی کی باتوں پر کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے، کتنا بھروسہ ہے، اس بات کو دیکھنے کے لیے ایک آیت حضور لکھوا رہے تھے، اس سے اگلی آیت ان پر الہام کر دی، ان صحابی پر، حضور سے پہلے وہی نازل نہیں ہوئی ہے، ان پہ الہام ہو گئی۔ یہ کہنے لگے صحابی، یا اللہ کے نبی، اگر اس آیت کے بعد میں اگر یہ والی آیت ہوتی، یہ بات ہوتی، بس انہوں نے زبان سے اتنی بات نکالی، فوراً وہی نازل ہوئی کہ یا اللہ کے نبی، جو بات انہوں نے کہی ہے یہی آیت دوبارہ لکھوا دو۔ یہ امتحان ہوا ان کا۔ اب حضور نے کہا لکھو اسے بھی، تو یہ کہنے لگے حضور یہ تو میری بات ہے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وہی نازل ہو گئی ہے، وہی آئی ہے، جبرائیل آ چکے ہیں اور حکم ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، جو تم نے کہا ہے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو قرآن کی آیت ہے، اب اس کو قرآن میں لکھواؤ۔ مگر وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو میری بات ہے، اور آپ تو جو میں کہہ رہا ہوں وہی نقل کروا رہے ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو کہنا شروع کر دیا کہ جو کسی کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ صحابی مرتد ہوئے، اتنے بڑے صحابی جو وحی کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان دے دیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں یہ، مگر اس موقع پہ امتحان ہوا تو اس میں ایک دم، تو اتنے بڑے بڑے صحابہ، تو ہمیں کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوستو بزرگو، گھر کی عورتوں کو اور مردوں کو سب کو ایمان اور دین کے لیے، مجلس کے لیے دین کی فکر مند ہونا پڑے گا۔ وہ بھی اللہ کی بندی ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے، جتنا حق اللہ کے کام کو کرنے کے لیے ذمہ داریاں ہماری ہیں اتنی گھر کی عورتوں کی ہے۔ وہ شکر گزار بن جائیں، وہ اللہ والی بن جائیں۔ حضرت عمر سب ٹھیک کرا رہے تھے، سب ٹھیک کراتے کراتے یہ کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 17-18 آئے تھے قرآن میں جن کے رائے پر فیصلہ اللہ کا اتری ہے، سب ٹھیک کراتے کراتے کہنے لگے کہ اگر 40 اوقیے سے زیادہ کسی نے عورت کو مہر دیا تو میں وہ لے کر کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ حضرت عمر یہ بات کہہ رہے تھے۔ اس زمانے میں کوئی بڑا آدمی تھا، ان کا نام لیا کہ اگر اس کی بیٹی ہوگی اس کو بھی دیا تو میں اس سے بھی لے کر کے بیت المال میں جمع کروں گا۔ عورتیں بھی تھیں، عورتیں بھی سن رہی تھیں۔ عمر جیسے آدمی کو صحیح بات پہ روکنا بھی آسان بات نہیں تھی، اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے کہ آدمی بولتے میں کانپ جاتا تھا، مگر ایک عورت صف میں سے آگے کو بڑھ کر کے کہنے لگی، اے عمر امیر المومنین، تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر کو روکنا معمولی بات، اور وہ بھی مجمع عام کے اندر۔ کہنے لگی وہ عورت، آگے بڑھ کر صف کے اندر سے آگے آئی اور کہنے لگی، اے عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، آپ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ہاں، قرآن پڑھ کے بتایا، ایسے نہیں کہی، روکا ہے تو اس کی دلیل دی قرآن سے۔ کتنے بڑے صحابی کو روک رہے ہیں، یہ ایسے مان جائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان کے شوہر، ان کے محرم ان کو کتنا ہی دے دیں، وہ لے کر کے بیت المال میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ اے عمر، تم وہ کام کرو گے جس کو اللہ نے روکا ہے اور کھلا ہوا گناہ کرو گے اور بہتان لگا کر مان لو گے ہم سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے کو ہٹے اور یوں کہنے لگے کہ عورت حق کو پہنچ گئی اور مرد خطا کر گیا۔ کیا کہا حضرت عمر نے پیچھے کو ہٹ کے؟ کہ عورت حق کو پہنچ گئی اور مرد خطا کر گیا۔ کافر مشرکوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی اپنی عورتوں پر کہ ان کی عورتیں جج ہیں، عدالت میں فیصلے کر رہی ہیں۔ یہاں ایک گھر کا مسئلہ ہم مردوں سے نہیں نمٹ رہا، اتنی محنت کی ہے، وکیل ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں عورتیں۔ جناب ایئرپورٹ پہ جا کر کے دیکھیں گے آپ تو پائلٹ ہیں، جہاز کو اڑا کے لے کے جا رہی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ عورتیں ہیں، محنت ہوئی ہے ان پر۔ کافر مشرکوں نے اتنی محنت کی، چاند پر پہنچ گئی، کون پہنچی؟ عورت۔ یہ تھی محنت، صلاحیتیں اتنی ہیں عورتوں میں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی صلاحیتوں کی مالک ہے، آپ تھوڑی سی محنت کرو گے، جنہیں آپ یہ سوچ رہے ہو اس سے تو کھانا بنانا بھی صحیح سے نہیں آتا، بھی کبھی نمک تیز کر دیتی، کبھی مرچیں، جب ان پہ آپ محنت کرو گے، انہیں دین کی باتیں بتاؤ گے تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ کہاں پہنچ جائیں گی، کس درجے میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے تابعی میں سے